نیکسٹ نعمان ملک ہیں جی کراچی سے، وہ کہتے ہیں جی روس، چین، ترکی، انڈیا کی پچھلی 2 دہائیوں کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ان ملکوں میں جمہوریت مضبوط ہوئی اور ان ملکوں نے خوب ترقی کی، جبکہ ہمارے ہاں جمہوریت میں بھی جبر کا عنصر ہمیشہ نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں جمہور اور جمہوریت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے؟ آپ کا آخری جملہ بڑا کام کا ہے، وہ ہے کہ جمہور اور جمہوریت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام اگر روغنی نانوں پہ بکنے والے ہوں گے، قیمے والے نانوں پہ، بریانی کی دیگوں پہ بکنے والے ہوں گے، یعنی جمہور، وہاں کی جمہوریت ویسی ہوگی۔ عوام نے اگر کوئی سبق سیکھ لیا ہوگا، ان کے اندر کوئی سیاہ و سفید کی کوئی تمیز آ گئی ہوگی تو مضبوط ہو جائے۔ جمہوریت کی مضبوطی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے جمہور کا بالغ ہونا، مچیور ہونا اور میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا دو ٹکے کی میرے بیٹے کو کوئی وہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی چپراسی بھرتی کر لے گا، یا ایک جو ذرا بہتر کلاس ہے وہ کہتی ہے ہمیں کوئی سائیکل سٹینڈ کے ٹھیکے دے دیں گے، وہ گاڑیوں کے کار سٹینڈز کے ٹھیکے مل جائیں گے، تو جو بک جاتے ہیں انہیں پھر بکاؤ مال کے طور پہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ دیٹس آل۔ آج بھی پیپلز پارٹی از اے ریالٹی ان دس کنٹری۔ سیاست اس طرح نہیں ہینڈل ہوتی، ہر پیشے کا ایک اپنا، اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی اکلے کل آدمی نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے بات کی ہے عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ گرفتاری بھی ہے، پھانسی بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ہے۔ آج اس کا نواسا اس سے بھی چھوٹی عمر میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہے، اور اگلے سیٹ اپ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں بلاول یا اس کے والد دوبارہ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ ہوا کیا؟ بے نظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم رہے، اگر اسیسینیشن نہ ہوتی بے نظیر بھٹو کی تو تیسری بار بھی ہوتی، نواز شریف کی لاٹری میں تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا داماد پریزیڈنٹ بنا، آج اس کا میرا خیال ہے پوری پارلیمنٹ میں سب سے کم عمر ہے اور وزیر خارجہ ہے۔ ذرا اس پہ غور کریں۔ یہ نااہلیاں، گرفتاریاں، پھانسیاں، یہ اور طرح کی کہانی ہے، پالیٹکس اور طرح کی چیز۔ تو باقی جو آپ آخری جملہ ہے آپ کا، ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا ملک کی سیاست کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سچی بات ہے، آپ کو بتاؤں کہ ملک میں سیاست ہوتی ہے، اس کی وجہ، اس کے لیے آپ مجھے معاف کرتے ہیں، میں جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور اس ملک کا سیاستدان ہے نہیں، یہ اگال دان سے بدتر ہے۔ یہ قدم قدم پہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ اگر دیانتدار ہوتے، محنتی ہوتے، ڈیلیور کرتے، عوام ان سے خوش ہوتے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کیا تکلیف ہے، اپنا کام کرتی نہ، یہ نااہل ترین لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ سیاست میں جاتا ہی وہ ہے جو یا موروثیت کا مارا ہوتا ہے، باپ دادے پردادے سے، وہ بھی لعنت ہے، یا مہم جو ہوتا ہے، وارداتی ہوتا ہے۔ شریف آدمی کا کیا کام؟ تو نہ یہاں جمہوریت ہے نہ سیاست۔